خطرناک، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے معاملات کو ایک نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن سلمان صاحب، ایسا وقت تو نون لیگ پر بھی آیا تھا جب ہم سیاسی پنچھیوں کی اڑان کی بات کرتے ہیں تو 2018 سے پہلے نون لیگ کے جو سیاسی پنچھی تھے وہ بھی اڑان بھر رہے تھے، اور آج پی ٹی آئی پر یہ وقت آیا. آپ تب مذمت کرتے تھے، آپ کیا اب مذمت کریں گے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے؟ دیکھیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کے سوال کی کہ جی جب مسلم لیگ نون سے پرندے اڑان بھر رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اڑان کیوں بھر رہے تھے؟ میرا خیال جیسے بات کی گئی ہے نا کہ کچھ معاملات پہ پردہ ہی پڑا رہنے دیں. اب بات یہ کہ وہ جو آرمی ایکٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ ہمارا بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ ہمارے الیکٹڈ پرائم منسٹر، ذرا سوشل میڈیا کو کھولیں، جناب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جو لوگ بھی دہشت گردی میں ملوث ہیں آرمی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جناب نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے وہ بھی کہتے تھے. یہ کیوں تھا؟ اصل وجہ یہ تھی کہ ہماری عدالتیں جن کا بنیادی کام یہ ہے کہ انہوں نے جرائم پیشہ افراد کو، شرپسندوں کو، بلوائیوں کو ان کے انجام پہ پہنچانا ہے، وہ تو سیاسی مقدمات ٹیکل کر رہی ہیں. پاکستان کے لاکھوں لوگوں کے مقدمات پڑے ہیں، اس پہ ان کی کتنی توجہ ہے؟ ہمیں یہاں پر حقائق کی بات کرنی چاہیے. یہ سارا کرائسس کیوں کر پیدا ہوا؟ دیکھیں، بات یہ کہ آج اگر کوئی حکومت میں، کل کو وہ اپوزیشن میں ہوگا. اس ملک میں اپوزیشن میں بیٹھنا اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے. حالانکہ وہ سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں، وہ اسی طرح مرات لیتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین ہیں. ایک سال سے یہ جن ہم حالات کے اور خدشات کے اور خطرات کی بات کر رہے ہیں، یہ میں آج بھی سمجھتا ہوں. دیکھیں، اس پہ لوگوں کو اعتراض ہوگا، یہ سب کچھ ایک عالمی ایجنڈے کے تحت ہے. اس لیے کہ میں بار بار آپ کو کہتا رہا ہوں، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، کہ دشمن کو پتہ ہے کہ جب تک پاکستان کی فوج اور قوم کے درمیان فاصلے نہیں ہوں گے ان کا ٹارگٹ اچیو نہیں ہوگا. آج وہ جو پرندے آپ کہہ رہے ہیں اڑان بڑھ رہے ہیں، وہ خان صاحب انہیں کہا کرتے تھے کہ یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے فوج، یہ فوج نے ہی بندوبست کر کے دیے تھے. اب وہی ہے. اب ذرا میں نام لیتا جاؤں گا سب کا. عامر کیانی صاحب کیا ہے، انہوں نے درست کہا، انہوں نے کہا میری فیملی تو ساری آرمی میں ہے، میں کس طرح انہیں فیس کروں؟ یہ جو کراچی سے بولے انہوں نے کہا جی ہمیں تو بتایا جاتا تھا کہ فوج ہمارے پیچھے ہے. جناب، آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ پاکستان کے اندر ایک ایسی کیفیت طاری کر رہے تھے کہ جی کوئی میر جعفر ہے، کوئی میر صادق ہے؟ آپ اپنے سب موسنوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں. اور اب بہت بڑا سوالیہ نشان ہے وہ جو مزاحمت، وہ جو جرت آج بیچارگی میں کیوں تبدیل ہوئی ہے. اس لیے میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ شخصیات کو بہت معتبر بنا لیا جاتا ہے. یہ ساری پارٹی لیڈرشپ جو ہے ان کا کہا ہوا وہ قرآن اور حدیث سے بھی اوپر لے جاتے ہیں. جب تک پارٹیز کے اندر جمہوری کلچر، کیا شاہ محمود قریشی اس کی مذمت نہیں کرے گا؟ کیا چودھری پرویز رائی اس کی مذمت نہیں کرے گا؟ میں آپ کو نام لے کے سارے سب مذمت کریں گے. اور آج تو مذمت کا راستہ ہی کھول دیا خان صاحب نے خود ہی. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جناب صدر نے رات بڑا زور دیا. میں تو پچھلے 3-4 دن سے یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جناب صدر جو مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں، ان کی میں نے مذمت نہیں دیکھی. رات انہوں نے مذمت کا مشورہ ضرور دیا ہے. تو بات ہے کہ آج بھی اگر صدر صاحب میں سمجھتا ہوں ایک بڑا رول ادا کریں تو مفاہمت ہو سکتی ہے، بات آگے چل سکتی ہے. البتہ سیاسی کارکنوں اور شرپسندوں کے درمیان تفریق کرنی چاہیے.